بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 44۔ ڈاکٹر سید عبداللہ، ولادت 1906، وفات 1986۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ضلع مانسہرہ کے ایک گاؤں منگور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ لاہور آ گئے۔ عملی زندگی کا آغاز پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں کلمی کتابوں کی فہرست سازی سے کی۔ بعد ازاں یونیورسٹی ہی میں فارسی کے ریسرچ اسکالر ہو گئے، جس کے بعد یونیورسٹی لائبریری کے شعبہ عربی و فارسی اور اردو کے متمم مقرر ہوئے۔ 1935 میں ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ کے عنوان سے مقالہ لکھا، جس پر ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1940 میں حافظ محمود شیرانی کی جگہ اورینٹل کالج میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ بعد میں ریڈر، پروفیسر اور پھر پرنسپل بھی رہے، جہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے صدر نشین کی حیثیت سے آخر عمر تک مصروف کار رہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ادبی تحقیق و تنقید کے اسی سلسلے کی کڑی ہیں، جس کا آغاز مولانا محمد حسین آزاد سے ہوا تھا اور جو حافظ محمود شیرانی اور مولوی محمد شفیع سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ وہ زندگی بھر علم و ادب سے وابستہ رہے اور نہایت خاموشی لیکن استقامت کے ساتھ اردو زبان و ادب کی ترقی و خدمت میں لگے رہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا طرز تحریر سادہ، رواں اور سلیس ہے۔ ان کے نزدیک زبان خیال کے ابلاغ اور ادراک کا ذریعہ ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ سادہ اور مناسب الفاظ میں اپنے مفہوم کو اس طرح بیان کریں کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ سکے۔ ادبی تنقید میں ان کے ہاں مغربی مطالعے اور حوالوں کے باوجود مشرقی نقطہ نظر غالب رہتا ہے۔ زیر نظر مضمون، سائنس اور مذہب کے فاصلے ان کے طرز تحریر اور فنی نقطہ نظر کی نمایاں مثال ہیں۔ ان کی کتابوں میں نقد میر، ولی سے اقبال تک، وجیز سے عبدالحق تک، سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار کی نثر کا فنی و فکری جائزہ، اشتہارات تنقید، مقامات اقبال، مصاحبت، اردو تذکرے اور تذکرہ نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 45۔ سائنس اور مذہب کے فاصلے۔ اس وقت ایک اہم مسئلہ مشرقی اور مغربی دونوں میں عام انسان کے لیے شدید توجہ اور بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کی برق رفتار ترقی کی صورت میں دین و مذہب بلکہ خود انسان کا مستقبل کیا ہے۔ ہمارے یہاں کا ایک عام آدمی سائنس کی ترقی کو ان ایجادات کے پیمانے سے ناپتا ہے جو ٹیکنالوجی نے ہمیں دی ہیں، اور ان میں بعض بلکہ بیشتر ہم سب کے لیے باعث راحت و سہولت بھی ہیں، مگر سائنس کی ترقی کا ایک رخ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فکر انسانی پر اثر انداز ہو کر معاشرت، کلچر اور سوسائٹی کے رویوں پر بھی گہرا اثر ڈال رہی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر دنیا بھر میں مجلسی نظام دھرم بھرم ہو رہے ہیں، اقتدار کے سلسلے بکھر رہے ہیں، اور جو چیز کل تک اچھی تھی آج اس کا درجہ یا تو پست ہو رہا ہے یا بالکل فرسودہ اور نیچ سمجھی جا رہی ہے۔ انہی میں سے اخلاقی اور مذہبی اقدار بھی شامل ہیں، اور ایٹمی توانائی کے معجزوں اور مریخ و قمر پر انسان کی یلغاروں نے تو سب کو ششدر اور حیرت زدہ کر رکھا ہے۔ ان حالات میں مغرب کے ادبوں میں اور مشرق میں بھی کبھی کبھی یہ فریاد تشویش سنائی دیتی ہے کہ سائنس اگر ہلاکت کے سامان یوں ہی بڑھاتی رہی تو معلوم نہیں انسان کا کیا ہوگا، اور جوہری توانائی کے ان ذخیروں کے ہوتے ہوئے جو سائنسدانوں نے تیار کر کے سیاستدانوں کے ہاتھ دے دیے ہیں، دیوانگی اور رقابت اور جنگی جنون کی اس خفیف سی لہر بھی اس جہاں
جہان آب و گل میں اور اس کے صحرا کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بال روموں اور کلبوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے میں خانوں اور ہمارے میں قدوں کا کیا ہوگا؟ غرض ابن آدم اپنی ہی ذہانت سے پیدا کی ہوئی ایجادات کے ہاتھ سے پریشانی کے عالم میں ہے، اور اس پر پریشانی کا پتہ اس فلسفانہ نظریوں اور ادبی دبستانوں سے چلتا ہے جو اس وقت یورپ اور امریکہ میں بہکے بہکے خیالات اور بکھری بکھری باتوں کے ذریعے انسانی ذہن و قلب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یوں ظاہر میں لبوں پر مسکراہٹ بھی ہے۔ رسالہ ٹائم اور رسالہ لائف میں ہر عورت ہنستی دکھائی جاتی ہے اور ہر مرد فرحان اور شاداں معلوم ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ دل سب کے لیے پریشان ہے، اور ہر شخص اس خوفناک ساحت سے ڈر رہا ہے جس کا خدشہ سیاست اور سائنس کی یکجائی نے پیدا کر دیا ہے۔ ہم مشرقی لوگ تو شاید صرف تقلید کے جرم میں مارے جائیں گے، پھر بھی مسئلہ سب کے لیے قابل غور ہے، اور مغرب کی طرح مشرق کے اہل فکر کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں چند روز ہوئے ایک رسالہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں پروفیسر ایرک ویل نے یورپ کے سیاسی اور فلسفیانہ فکر پر لکھتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ فلسفہ اور سیاست دونوں اس اطمینان کی بحالی میں ناکام ہو چکے ہیں جس کی انسان کو ہر صفحہ نمبر 46 حال میں ضرورت ہے۔ لہٰذا اب ایسا ادب پیدا کرنا چاہیے جو انسان کو قدیم ابتدائی انسان کی خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ چنانچہ متھ اور فنکشن کو ان سب پریشانیوں کا علاج بتایا ہے جس میں اس وقت یورپ اور امریکہ کا انسان مبتلا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مقالہ نگار مذکورہ نے دین کو قابل اعتنا کیوں خیال نہیں کیا، مگر میرے نزدیک وجہ ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مغربی ذہن ایک زمانہ ہوا، یعنی کئی صدیاں ہوئی، مذہب سے بیزار ہو کر مذہب کو اپنے نظام سے خارج کر چکا ہے، مگر جناب من ہم تو ابھی تک دین کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی دین ہمارے لیے سرمایہ اطمینان ہے، اور ہم سائنسی لحاظ سے ترقی یافتہ نہ ہونے کے باوجود ان قلبی پریشانیوں میں مبتلا نہیں جن کی ہولناک چیخ مغرب اور ادبوں میں اس وقت سنائی دیتی ہے۔ لہٰذا کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم مشرق سے مغرب کے نام پر اپنا پیغام پہنچائیں اور اس سوال کا شافی جواب دیں کہ انسان کا مستقبل سائنس کی ترقی کے باوجود چند شرطوں اور پابندیوں کے ساتھ محفوظ ہی نہیں بلکہ شاندار ہو سکتا ہے، اور اگر ان شرطوں پر ایمانداری سے عمل کیا جائے تو انسان کی یہ اراضی جنت ہمیشہ ہمیشہ آباد اور پھیلی پھولی رہ سکتی ہے، تاکہ خدائے حی و قیوم کو کوئی اور جنت آباد کرنے کے لیے اس کو مسمار کرنے کا خیال نہ آئے۔ انسان کے مستقبل کے لیے میں جن شرطوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ مشرق و مغرب کے انسان یہ مان لیں کہ خدا ہے، اس کا رسول برحق ہے، جزا و سزا کا اصول عدل و انصاف، عدل و نصف ہی کے لیے نہیں، عدل و نصف ہی کے لیے نہیں، انسانی خوشحالی اور ترقی کا بھی ضامن ہے، اور آخر میں یہ بھی کہ قیامت ضرور آئے گی اور موت کے بعد بھی اعمال کا حساب ہوگا۔ ان اصولوں کا عقیدہ اور عمل توازن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ آپ کہیں گے ہائے، فلسفے اور سائنس کی باتوں میں یہ ملا یا نہ پیوند۔ میں کہتا ہوں آپ کا طعنہ قبول، مگر راہ نجات یہی ہے، اور غور و فکر کے راستے سے بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سائنس اور دین کا ملاپ ضروری ہے، اخلاق اور دین کا ملاپ ضروری ہے، ادب اور دین کا ملاپ ضروری ہے۔ اپنی دلیل کو طویل کیوں دوں؟ کل زندگی اور دین کا ملاپ
فرد و اجتماع دونوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اور دنیا و مافیہ کے سود و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ خوش قسمتی سے دنیا میں اس وقت ایک ایسا ملک اور ایک ایسی قوم بھی ہے جس کے کل نظام زندگی کی بنیاد دین پر قائم ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس قوم میں کمزوریاں بھی ہوں گی۔ اس کے کچھ لوگ دین کا نام مصلحت کی خاطر یا ریاکاری سے لیتے ہوں گے۔ ان میں بعض متشکک ہوں گے اور بعض بے عمل، مگر یہ امر واقع ہے کہ اس قوم نے اس عقل پرست اور دین دشمن دنیا کے اندر جو دین کو ایک کار فضول اور روحانیت کو ایک خیال باطل سمجھتی ہے، کسی شرم و حجاب کے بغیر اپنے اس محکم عقیدے کا اعلان کر ہی دیا ہے کہ ہمارا کل نظام زندگی دین پر قائم ہے اور خدا کی اس زمین پر انسانوں کی بادشاہت نہیں، خدا کی بادشاہت ہے۔ یہ للہ الملک کی وہ روشن تفسیر ہے جس کی اشاعت کا کام اس چھوٹے مگر عظیم ملک سے لیا جانے والا ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں پورے یقین و اطمینان کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹی سی قوم یہ بات سمجھ لے کہ دنیا کے فکری رویوں کو درست کر کے ان کے ذہن و نظر و عمل میں دین و اخلاق کی مدد سے توازن پیدا کرنا اس کا فرض ہے، تو مجھے حق الیقین ہے کہ دنیا کے سب کج رویے اور سب غلط نظریے درست ہو سکتے ہیں۔ میں جس قوم کا ذکر کر رہا ہوں آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے، اس سے مراد خود آپ اور آپ کی قوم ہے۔ پروفیسر چشتی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ علم کو مسلمان کرے۔ حضرت علامہ کے ارشاد کی صداقت میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ حضرت علامہ نے ہی علم ہی کو نہیں بلکہ خود سیاست اور زندگی کو مشرف با اسلام کرنے کی تلقین کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ادب، سائنس، سیاست اور عملی زندگی سبھی کو مشرف با اسلام کیا جائے تاکہ ہم خود بھی ان کے لیے بے توازن رجحانات سے بچ سکیں جو ہم میں مغرب اور امریکہ کے راستے بڑی سرحد کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اس مقصد عظیم کے لیے ہمیں اپنے ادب کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا اور اپنی عام فکری زندگی کا بھی، اور اس وقت کو بھی اچھی طرح متعین کرنا ہوگا کہ دین اور سیاست کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے، اور جب ہم دین اور سیاست کی یکجائی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سیاست سے کیا مراد لیتے ہیں، اور جب ہم دین و علم اور اقتدار سے جدید کے امتزاج کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ اسلام کو فرنگی لباس پہنا دیا جائے یا فرنگی ذہن کو مسلمان بنا دیا جائے؟ یقیناً حضرت علامہ کا مقصد یہ تھا کہ زمانے کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے، نہ کہ یہ کہ اسلام کو زمانے کے کج نظریات کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ بہرحال یہ بحث الگ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ توازن پیدا کرنے کا کام ہونا چاہیے۔ یہ آپ ہی کا کام ہوگا کہ آپ پہلے علم اور دین کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع دیں، اس کے بعد غور و فکر کر کے دین اور زندگی کی یکجائی کے لیے راستے ہموار کریں اور ان ہموار راستوں پر اپنے نتائج فکر اور ریاضتوں کی شمعیں روشن کریں تاکہ سب لوگ کسی روک ٹوک کے بغیر بڑھتے چلے جائیں اور اپنی منزل پا لیں۔ اس کے لیے طلباء کو میرا ایک ہی مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ اس سائنسی اور فلسفیانہ فکر اور علم سے بخوبی واقف ہوں جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ ہم اس کے بغیر نہ علم کو مسلمان بنا سکیں گے اور نہ زندگی کو اور نہ سیاست کو اور نہ ادب کو توازن کے راستے پر لا سکیں گے۔ تعلیمی خطبات مرتبہ ڈاکٹر ممتاز منگوری۔ صفحہ نمبر 48۔ مشق۔ سوال نمبر 1، اس مشق کے مطابق مشرق و مغرب میں کون سا اہم مسئلہ عام انسان کے لیے شدید توجہ اور
بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، مصنف نے مذکورہ مسئلے کا کیا حل بتایا ہے؟ نمبر 3، مصنف کے خیال میں دین اور سیاست کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 4، موجودہ ذہنی اور فکری افراتفری میں علوم اسلامیہ کے فارغ التحصیل طلباء پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 5، اقتباسات ذیل کا مفہوم اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیجیے کہ مشکل الفاظ اور تراکیب کی وضاحت بھی ہو جائے۔ الف، میں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ ڈیش تو مجھے حق کل یقین ہے کہ دنیا کے سب کج رویے اور سب غلط نظریے درست ہو سکتے ہیں۔ ب، انسان کے مستقبل کے لیے ڈیش اور ادب اور دین کا میلاب ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ نمبر 1، ہم مشرقی لوگ تو شاید صرف ڈیش کے جرم میں مارے جائیں گے۔ 2، مذہب سے بیزار ہو کر ڈیش کو اپنے نظام سے خارج کر چکا ہے۔ نمبر 3، اس گئی گزری حالت میں بھی ڈیش ہمارے لیے سرمایہ اطمینان ہے۔ 5، ایک ایسی قوم بھی ہے جس کے کل نظام زندگی کی بنیاد ڈیش پر قائم ہے۔ 6، کیا یہ ڈیش کو فرنگی لباس پہنا دیا جائے؟ صفحہ نمبر 49، ماحولیاتی آلودگی۔ ماحول عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جو کچھ ارد گرد ہے، یعنی کوئی چیز جہاں موجود ہے اس کے چاروں طرف جو زمین، پانی، ہوا، جنگلات، بدلتے موسم، انسان، جانور، عمارات، کارخانے اور ذرائع آمد و رفت ہیں، وہ اس چیز کا ماحول کہلاتے ہیں۔ ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے، لیکن کرۂ ارض پر ان گنت عوامل ہر ان کے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ماحول مسلسل تبدیلیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ جب مسلسل تبدیلیوں سے عوامل کا تناسب ایک دوسرے کے ساتھ تعامل متاثر ہو جائے تو اس کا قدرتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا یا قدرتی توازن کا بگاڑ ہی ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ قدرتی ماحول میں یہ بگاڑ آج اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے، جنگلی حیات ناپید ہوتی جا رہی ہے، زمین کی زرخیزی ختم ہو رہی ہے، پینے کے لیے صاف پانی اور سانس لینے کے لیے تازہ اور صاف ستھری ہوا میسر نہیں ہے۔ دن بدن آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نے آلودگی کی مختلف اقسام بتائی ہیں، جن میں فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمین کی آلودگی اور شور کی آلودگی وغیرہ شامل ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے صرف صاف ستھری فضا ہر جاندار کا پیدائشی حق ہے۔ ہوا زندگی کی اولین ضرورت ہے۔ پانی اور خوراک کے بغیر انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر چند لمحے بھی زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر انسان کو روزانہ تقریباً 15 کلو گرام ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر ہوا میں موجود گیسوں کی جتنی مقدار استعمال ہوتی ہے اتنی ہی دوبارہ فضا کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس طرح فضا میں گیسوں کا قدرتی تناسب برقرار رہتا ہے۔ تاہم آج کے سائنسی دور میں فضا میں گیسوں کا تناسب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ مختلف انسانی گرمیوں کی بدولت فضاؤں میں مضر اثرات رکھنے والی گیسوں کا تناسب بڑھنے لگا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا قدرتی توازن بگڑ گیا ہے۔ قدرتی توازن یا تناسب کا یہ بگاڑ ہی فضائی آلودگی کہلاتا ہے۔ فضائی آلودگی کے کئی اسباب ہیں، جن میں سر فہرست خود حضرت انسان ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کو آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے بے شمار مشینیں ایجاد کی ہیں۔ سفر کے لیے موٹر گاڑیاں، ریل گاڑیاں، بحری اور ہوائی جہاز موجود ہے۔ بجلی گھر کوئلے، تیل اور گیس کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے میں مصروف ہے، لیکن انسان کی اس مادی ترقی کا ایک تاریک پہلو فضائی آلودگی کی صورت میں نمودار ہوا ہے۔ فضا کو آلودہ کرنے والے عناصر میں مضر گیسیں، بخارات، ٹھوس ذرات اور گرد و غبار شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ کرۂ ارض کے ارد گرد قدرتی طور پر گیسوں کا ایک غلاف موجود ہے۔
جس میں آکسیجن، ہائیڈروجن سلفائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجنی گیسیں وغیرہ بلحاظ وزن ایک خاص تناسب سے موجود ہیں جو بقائے حیات کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ان گیسوں کا بلحاظ وزن خاص تناسب ماحول کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، جبکہ آکسیجن انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ماحول میں پودوں کی تعداد ختم یا کم ہو جائے تو ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے ہوا میں مختلف موجود گیسوں کا قدرتی توازن بگڑ سکتا ہے۔ ہوا میں جب مضر صحت گیسوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے تو ایسی ہوا میں سانس لینے سے جسم کی آکسیجن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ فضا میں اگر زہریلی گیسیں زیادہ مقدار میں موجود ہوں تو یہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر بہت سے پیچیدہ امراض کا سبب بنتی ہیں۔ فضا میں گیسوں کا جو قدرتی تناسب ہے وہ مختلف اسباب کی بنا پر متاثر ہو رہا ہے۔ ایک بڑا سبب بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی اور چاروں طرف صنعتوں کا پھیلاؤ ہے۔ انسان نے اپنی رہائشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئے نئے شہر آباد کرنے کے لیے جنگلات کا صفایا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیکٹریوں، کارخانوں اور لاتعداد موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو بری طرح آلود کر رہا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر فضا میں زہریلی گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کاربنی ایندھنوں کے بڑھتے ہوئے استعمال سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ زمین سے منعکس ہونے والی سورج کی شعاعوں کو خلا میں واپس جانے سے روکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ فضا میں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اسی طرح بڑھتی رہی تو بالآخر زمین کا درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا کہ انسانی اور حیوانی زندگی شدید خطرات سے دوچار ہو جائے گی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ فیکٹریوں اور کارخانوں کی چمنیوں سے جو دوسری زہریلی گیسیں خارج ہو کر ہوا میں بلا روک ٹوک شامل ہو رہی ہیں، ان میں سے کاربن مونو آکسائڈ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ گیس سانس کے ذریعے خون میں شامل ہو کر آکسیجن کے انجذاب کو روکتی ہے، جس سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ فضائی آلودگی کا ایک اور سبب تابکار عناصر کا بڑھتا ہوا استعمال اور ایٹمی ری ایکٹروں کے فضلات ہیں۔ فضا میں کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں سے فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایسبسٹاس کی اشیاء بنانے والے کارخانوں میں سے ایسبسٹاس باریک ذروں کی شکل میں ہوا میں شامل ہو کر اسے آلودہ بنا دیتی ہے، اور پھر سانس کے ذریعے جب یہ ہوا پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو پھیپھڑوں کے کینسر جیسے مہلک مرض کا باعث بنتی ہے۔ ہوا کی طرح پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پانی کے بغیر بھی کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں کل وزن کا 70% پانی ہے، جس میں زندگی کو قائم رکھنے کے تمام اجزاء موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ پانی ایک بہترین محلل ہے۔ یہ بہت سی اشیاء کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے۔ پانی میں حل شدہ ہر شے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور پیدا کرتی ہے۔ پانی میں اگر مضر صحت مرکبات شامل ہو جائیں تو یہ آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ آلودہ پانی نہ صرف انسانی صحت کے لیے مضر ہے بلکہ یہ تمام حیوانات اور نباتات پر بھی منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ آبی آلودگی کا ایک بڑا سبب گٹر کا پانی ہے۔ گٹر کا پانی گھروں، کارخانوں، ہسپتالوں اور لیبارٹریوں کے استعمال شدہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پاکستان میں کراچی اور اسلام آباد کے علاوہ کسی بھی دوسرے شہر میں گٹر کے پانی کو صاف کرنے کے لیے پلانٹ نہیں لگائے گئے ہیں۔ کراچی اور اسلام آباد میں لگائے گئے ہیں، پلانٹ بھی اکثر بند رہتے ہیں۔ گٹر کے پانی مختلف زہریلے کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس پانی کو صاف کیے بغیر ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ شہروں کے ارد گرد اگائی جانے والی سبزیوں اور فصلوں کی آباشی کے لیے بھی یہ گندا اور زہریلا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پانی میں شامل مضر صحت کیمیائی مادے خصوصاً دھاتی مرکری اور کئی دوسرے نامیاتی مرکبات جڑوں کے ذریعے پودوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، پھر خوراک کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو کر مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ فضائی اور آبی آلودگی کی طرح آج ایک اور اہم مسئلہ زمینی آلودگی کا بھی ہے۔ زمین میں نقصان دہ اشیاء کی شمولیت زمین کو
حیاتاتی طبعی اور کیمیائی اعتبار سے آلودہ کر دیتی ہے۔ زمینی آلودگی کو اہم ترین وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ گھریلو زرعی اور صنعتی فاضل مادوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہیں زمین کی سطح یا تہہ میں ٹھکانے لگانے کا عمل ایک زمانہ سے جاری ہے، جس سے نہ صرف زمین کی ساخت بلکہ زمین کے اندر موجود پانی اور زرخیزی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ زمین میں شامل کیے جانے والے ان فاضل مادوں میں نباتاتی کچرا، ردی کاغذ، ضائع شدہ دھاتی اشیاء، تعمیراتی مواد، مردہ جانوروں، کیڑے مار ادویات کی فاضل مقدار، صنعتوں کا فاضل مواد شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فضا اور پانی کی آلودگی فضا اور پانی کو آلودہ کرنے والے تمام مضر عناصر بھی زمینی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ شور بھی آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک زمانے تک شور کو ماحولیاتی آلودگی کا سبب تصور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب صنعتی اور فنی ترقی کے ساتھ شور کو بھی ماحول کا حصہ تصور کر لیا گیا ہے، کیونکہ شور بھی ہمارے ماحول کو متاثر کر رہا ہے۔ شور سے لوگ غیر شعوری طور پر اونچا بولنے اور سننے لگے ہیں۔ شور نظام ہضم، معدے اور گردوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کچے جنگلات کا تحفظ یقینی بنائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، فیکٹریوں اور کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کریں، کمزور اور انجن والی ایسی گاڑیاں جو زیادہ دھواں دیتی ہیں ان کو درست حالت میں رکھیں یا ان کا سڑکوں پر استعمال بند کیا جائے۔ گندے پانی کو صاف، صفحہ نمبر 52 کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں، گندے پانی کی نکاسی کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے، شور و غل پیدا کرنے والے کارخانوں میں شور جذب کرنے والے آلات نصب کیے جائیں، پریشر ہارن کا استعمال قطعاً ممنوع قرار دیا جائے۔ مدیر سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ ماحول کس زبان کا لفظ ہے؟ سوال نمبر 2، ماحول سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4، ماحولیاتی آلودگی کن اقسام کا اس سبق میں ذکر کیا ہوا ہے؟ سوال نمبر 5، ماحولیاتی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سوال نمبر 6، عالمی ادارہ صحت کے مطابق انسان کو روزانہ کتنی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوال نمبر 7، فضا میں کون کون سی گیسیں شامل ہے؟ سوال نمبر 8، ہمارے جسم میں کل وزن کا کتنے فیصد پانی ہے؟ سوال نمبر 9، آبی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 10، گٹر کا پانی صاف کرنے کے لیے پلانٹ کہاں کہاں لگائے گئے ہیں؟ سوال نمبر 2، فضائی آلودگی کے اسباب پر جامع نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 3، فضا میں گیسوں کا جو قدرتی تناسب ہے وہ کن کن اسباب کی بنا پر متاثر ہو رہا ہے؟ سوال نمبر 4، زمین میں شامل کیے جانے والے فاضل مادوں کے متعلق بتائیں۔ سوال نمبر 4، ماحول کے تحفظ کے لیے کن کن اقدار کی ضرورت ہے؟ صفحہ نمبر 53، سفر نامہ۔ انسان کے مزاج میں تجسس کا عنصر شامل ہے جو اسے اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں کا سفر کرے اور نت نئی معلومات حاصل کر کے اپنے علم میں اضافہ کرے۔ اس کے ساتھ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے تجربات میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرے۔ اس طرح سفر نامہ معرض وجود میں آیا اور دنیا کے بیشتر سیاحوں نے سفر نامے تحریر کر کے اس صنعت کو تقویت پہنچائی۔ گزشتہ صدیوں میں جو سفر نامے لکھے گئے وہ عموماً تاریخی یا محض معلوماتی بنیادوں کا دائرہ وسیع کرنے کی خاطر تحریر کیے گئے۔ ان سفر ناموں میں سے ہمیں مختلف ممالک کے لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور موسموں وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس سفر ناموں کی کوئی ادبی حیثیت نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے سفر ناموں کو ہم تاریخ کی طرح پڑھتے ہیں، جبکہ دور حاضر کے سفر ناموں کو ادب کی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کے مقابلے میں ادب زیادہ دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے آج کے سفر نامے بھی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ دور حاضر کا سفر نامہ تو محض رپورٹنگ ہے اور نہ ہی محض جغرافیائی یا تاریخ، بلکہ
اس میں شخصیت نگاری، کہانیاں اور واقعات بھی شامل ہیں، طنز و مزاح کی چاشنی بھی اور حقائق پر مبنی جزیات نگاری بھی۔ ایک حد تک یہ سفر نامے مصنف کی خود نوشت بھی شامل ہیں، کیونکہ اس صنف ادب میں دوسری اصناف کی نسبت مصنف کی اپنی شخصیت زیادہ واضح ہو کر پڑھنے والے کے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھے سفر نامے لکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والا جن ممالک میں جائے وہاں کی زندگی کا بغور مطالعہ کرے اور صرف وہی باتیں لکھے جو اس کے ہم وطنوں کے لیے نئی اور دلچسپ ہوں۔ اکثر سفر ناموں میں یہ کمزوری نظر آتی ہے کہ لکھنے والا غیر ضروری اور غیر دلچسپ باتیں بھی لکھ دیتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سفر نامے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے پڑھ کر قاری یوں محسوس کرے جیسے وہ بھی مصنف کے ہمراہ شریک سفر ہے۔ اگر قاری کا ذہن ان تمام باتوں کو قبول کر رہا ہے جو مصنف نے تحریر کی ہیں تو بلا شبہ سفر نامہ کامیاب ہے۔ سفر نامے کا اصل جوہر مؤثر حقیقت نگاری ہے۔ تصنع، بناوٹ یا تکلف اس کے حسن کو متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ سفر نامہ لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں سے اجتناب کرے۔ اردو ادب میں سفر ناموں کی ایک مضبوط روایت موجود ہے۔ غالباً اردو میں پہلا سفر نامہ یوسف کمبل پوش کا ہے۔ محمد حسین آزاد نے بھی ایران کے سفر کا حال لکھا۔ سر سید احمد خان نے یورپ سے واپسی پر سفر نامہ لکھا۔ ایک اہم سفر نامہ مولانا شبلی کا سفر روم و شام ہے۔ دور حاضر میں سفر نامے کو جن ادبا نے بلندیوں سے ہمکنار کیا، ان میں اشفاق احمد، ابن انشا، مستنصر حسین تارڑ، مختار مسعود، منظور الہی، قاضی ولی محمد اور پروین عاطف کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 54 شبلی نعمانی، ولادت 1857، وفات 1914۔ مولانا شبلی نعمانی مئی 1957 میں بمقام بندول، ضلع اعظم گڑھ، یو پی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ مولانا شبلی اپنے 4 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کے والد نے ان کو علم دین کے لیے وقف کیا۔ مولانا نے قرآن مجید اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر مولوی عبداللہ اور مولوی شکر اللہ سے حاصل کی۔ پھر اعظم گڑھ کے مدرسہ عربیہ میں مولوی فیض اللہ سے عربی میں فیض حاصل کیا۔ مولانا فاروق چڑیا کوٹی سے سیکھا۔ منطق، علم ہندسہ اور فارسی زبان کا علم زندگی بھر ان کے کام آیا۔ اعظم گڑھ سے نکل کر شبلی مولوی عبدالحق کے پاس رامپور گئے، لیکن وہاں ان کا دل نہ لگا تو لاہور تشریف لائے، جہاں فیض الحسن سہانپوری سے اکتساب فیض کیا۔ سر سید احمد خان سے ملاقات مولانا شبلی کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ جب سر سید احمد خان نے جنوری 1883 میں مولانا شبلی کو علی گڑھ کالج میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر عربک مقرر کیا اور 40 روپے تنخواہ مقرر کی، کچھ مدت بعد پروفیسر کے عہدے پر ترقی پائی اور تنخواہ 100 روپے ہو گئی تو سر سید کے مکان کے قریب ایک بنگلہ کرائے پر لے کر رہائش پذیر ہو گئے۔ یوں ان کا سر سید سے رابطہ ضبط بڑھا اور یہیں سے ان کی رسائی سر سید کے ذاتی کتب خانے تک ہوئی، جہاں سے شبلی کو تصنیف و تالیف کا شوق پیدا ہوا۔ 1892 میں ایران، روم اور قسطنطنیہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اس دوران میں انہوں نے عثمان پاشا کی طرف سے تمغہ مجیدی عطا کیا گیا، جبکہ سفر سے واپسی پر 1894 میں حکومت برطانیہ کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1898 میں وہ اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہو گئے اور یہ وہ دور ہے جب وہ الفاروق مکمل کر چکے تھے۔ شبلی کا ادبی مقام و مرتبہ ہمہ جہت ہے۔ وہ علم و مورخ، سوانح نگار، انشا پرداز، عالم دین، علم الکلام اور فلسفہ کے ماہر اعلیٰ پائے کے مکتوب
مکتوبات نگار، تنقید نگار اور بے مثل انشا پرداز ہیں۔ وہ اردو کے پہلے فلسفی مورخ تھے۔ وہ کسی سیاسی تحریک کے مبلغ اور مسئلہ نہ ہونے کے باوجود اسلام کی محبت کے جذبے سے سرشار تھے۔ انہوں نے اسلام کی عظمت و تاریخ کے حوالے سے اتنے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے کہ وہ بذات خود ایک دبستان کا درجہ اختیار کر گئے ہیں۔ ان کی تصانیف میں المامون، الفاروق، سیرت النعمان، الغزالی، علم الکلام، سوانح مولانا روم، سیرت النبی، موازنہ انیس دبیر، شور العجم کے علاوہ مقالات شبلی 8 حصے، مکاتیب شبلی 3 حصے، سفر نامہ مصر و روم و شام، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، مثنوی صبح امید، کلیات شبلی، کتب خانہ اسکندریہ اور اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر وغیرہ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 55، قاہرہ کی قدیم یادگاریں اور قابل سیر مقامات۔ یہ شہر مصر کا دارالسلطنت ہے، بلکہ حال کے محاورہ میں مصر کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہی شہر مراد ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ کے لحاظ سے کوئی شہر اس شہر کی ہم عصری نہیں کر سکتا۔ سچ یہ ہے کہ یہاں کی ایک ٹھیکری قدامت کی تاریخ ہے۔ سوات شہر کے ویرانوں میں اس وقت تک سینکڑوں حذف ریزے ملتے ہیں جن پر کئی ہزار سال قبل کے حروف نقوش کندہ ہیں۔ مجھ کو اتنا وقت، بلکہ سچ یہ ہے کہ اتنی ہمت کہاں تھی کہ تمام قدیم یادگاروں کی سیر کرتا، البتہ چند مشہور مقامات دیکھے اور انہی کے حال پر اتفاق کرتا ہوں۔ اہرام، یہ وہ قدیم مینار ہیں جن کی نسبت عام روایت ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے موجود تھے، اور اس قدر تو قطعی طور سے ثابت ہے کہ یونانی کے علمی ترقی سے ان کی عمر زیادہ ہے، کیونکہ جالینوس نے اپنی تصنیف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ مینار نہایت کثرت سے تھے، یعنی دو دن کی مسافت میں پھیلے ہوئے تھے۔ صلاح الدین کے زمانے سے اکثر ڈھا دیے گئے تھے۔ ان میں سے جو باقی رہ گئے ہیں اور جن پر خاص طور سے اہرام کا اطلاق ہوتا ہے صرف 3 ہیں۔ جو سب سے بڑا ہے اس کی لمبائی 480 فٹ یعنی قطب صاعد کی لاٹ سے دگنی ہے۔ نیچے کے چبوترے کا ضلع 64 ہے۔ مینار کا کعب 4 کروڑ 90 لاکھ فٹ ہے اور وزن 68 لاکھ 40,000 ٹن۔ اس کی تعمیر میں 1 لاکھ آدمی 20 برس تک کام کرتے رہے۔ جڑ میں 30 فٹ لمبی اور 5 فٹ چوڑی پتھر کی چٹانیں ہیں، اور چوٹی پر جو تعمیر میں 1 لاکھ آدمی اور چوٹی پر جو چھوٹی سے چھوٹی ہیں 8 فٹ کی ہیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک نہایت وسیع مربع چبوترا ہے۔ اس پر ہر طرف سے کسی قدر سطح چھوڑ کر دوسرا چبوترا ہے۔ اسی طرح چوٹی تک اوپر تلے چبوترے ہیں، اور ان چبوتروں کے بتدریج چھوٹے ہوتے جانے سے زیتون کی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ پتھروں کو اس طرح وصل کیا ہے کہ جوڑ یا درز کا معلوم ہونا تو ایک طرف، چونا یا مسالہ کا بھی اثر نہیں معلوم ہوتا۔ اس پر استحکام کا یہ حال ہے کہ کئی ہزار برس ہو چکے اور جوڑوں میں بال برابر فصل نہیں پیدا ہوا ہے۔ ان میناروں کو دیکھ کر خواہ مخواہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جر ثقیل کا فن قدیم زمانہ میں موجود تھا، کیونکہ اس قدر بڑے بڑے پتھر اتنی بلندی پر جر ثقیل کے بغیر چڑھائے نہیں جا سکتے، اور اگر اس ایجاد کو زمانہ حال کے ساتھ
مخصوص سمجھیں تو جڑ ثقیل سے بھی بڑھ کر کسی عجیب صنعت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ احرام کے قریب ایک بہت بڑا بت ہے جس کو یہاں کے لوگ ابو الہول کے کہتے ہیں۔ اس کا سارا دھڑ زمین کے اندر ہے، گردن اور سر اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، چہرہ پر کسی قسم کا سراغ روغن ملا ہے جس کی آب اس وقت تک قائم ہے۔ ان اعضاء کی مناسبت سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ پورا قد 60-70 گز سے کم نہ ہوگا۔ باوجود اس غیر معمولی درازی کے تمام اعضاء ناک، کان وغیرہ اس ترتیب اور مناسبت سے بنائے ہیں کہ اعضاء کے باہمی تناسب میں بال برابر کا فرق نہیں۔ عبداللطیف بغدادی سے کسی شخص نے پوچھا، صفحہ نمبر 56، کہ آپ نے دنیا میں سب سے عجیب ترین چیز کیا دیکھی؟ اس نے کہا، ابو الہول کے اعضاء کا تناسب، کیونکہ عالم قدرت میں جس چیز کا نمونہ موجود نہیں، اس میں ایسا تناسب قائم رکھنا آدمی کا کام نہیں۔ قلعہ، یہ قلعہ سلطان صلاح الدین کے عہد کا ہے۔ قلعہ کی اصل عمارت میں نہیں دیکھ سکا، البتہ محمد علی پاشا کی مسجد دیکھی، بڑی شان و شوکت کی ہے، چھت اور دیواروں پر طلائی نقش و نگار ہیں۔ تمام مسجد میں نہایت عمدہ ترکی قالین کا فرش ہے۔ مسجد کے قریب وہ عجیب و غریب کنواں ہے جس کو عوام نے چائے یوسف اور زندان یوسف مشہور کر رکھا ہے، اور لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ چونکہ صلاح الدین کا اصل نام یوسف ہے، اس لیے مجاوروں کو عوام کے بہکانے کا اچھا ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ لطف یہ ہے کہ اس میں ایک قبر بنا رکھی ہے اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتاتے ہیں۔ مجاور صاحب نے مجھ کو بھی دھوکہ دینا چاہا، اور جب میں نے کہا کہ حضرت یوسف یہاں کہاں، تو برجستہ فرمایا کہ مجھ کو سوہو ہوا، یہ اس قیدی کی قبر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانہ میں داخل ہوا تھا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ یہ کنواں در حقیقت عجیب و غریب ہے۔ اس کے عمیق کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 300 سیڑھیاں اتر کر اس کی جگت ملتی ہے۔ سیڑھیاں بڑے کج و بیج سے بنائی گئی ہیں اور راستہ اس قدر تاریک ہے کہ بغیر شمع کے کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ چنانچہ جو لوگ اس کی سیر کو جاتے ہیں، مجاور شمع لے کر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جگت پر پہنچ کر میں نے کنکری پھینکی تو دیر کے بعد اس کی آواز سنائی دی، جس سے معلوم ہوا کہ پانی بہت فاصلے پر ہے۔ انتیک خانہ یعنی عجائب خانہ۔ یہ عجائب خانہ محمد علی پاشا خودیوں مصر نے 1835 میں قائم کیا۔ شہر سے 10-12 میل کے فاصلے پر سرکاری باغ ہے جو کئی میل لمبا چوڑا ہے۔ عجائب خانہ اسی میں واقع ہے۔ اس میں بے شمار کمرے ہیں اور نہایت خوبصورتی سے مرتب ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کی یادگاریں موجود ہیں، نشتریاں، پیالے، مرتبان اور اس قسم کے سینکڑوں برتن ہیں جو کئی ہزار برس کے ہیں۔ سب سے عجیب و غریب 2 لاشیں ہیں جن پر ہزاروں برس گزر چکے ہیں اور اب تک اصلی حالت کے ساتھ قائم ہیں۔ ان کو عربی میں مومیائی اور انگریزی میں ممی کہتے ہیں۔ قدیم مصریوں کا دستور تھا کہ لکڑی یا پتھر کو کشتی کی وضع پر تراش کر اس میں مردوں کی لاشیں رکھتے تھے۔ اس خالی جگہ کو مسالہ وغیرہ سے بھر کر اوپر کی سطح پر مردہ کی تصویر بنا دیتے تھے۔ لاشوں میں ایک خاص قسم کا مسالہ لگا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے بدن سڑنے گلنے سے محفوظ رہتا تھا۔ اس قسم کے بہت سے تابوت یہاں موجود ہیں اور انہی کو مومیائی یا ممی کہتے ہیں۔ ان میں سے 2-3 تابوت کھل چکے ہیں، یعنی اوپر کا مسالہ ہٹ گیا ہے اور اس وجہ سے تمام جسم صاف نظر آتا ہے۔ میں نے بہت غور سے ان لاشوں کو دیکھا، باوجود ہزاروں برس گزرنے کے جسم پر بوسیدگی کا ذرا بھی اثر نہیں۔ سر کے بال اور ناخن بدستور قائم ہیں۔ ان کو دیکھ کر صفحہ نمبر 57
دل پر عجیب تاثیر ہوتی ہے، اور در حقیقت ان سے بڑھ کر عبرت کا مرقع اور کیا ہوگا۔ سجن یوسف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ یہ وہی قید خانہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال و مبارک کی وجہ سے رشک ارم تھا۔ علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ صحیح روایات اور قرائن سے ثابت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس قید خانہ میں مقید ہوئے تھے وہ یہی مقام ہے۔ اسلامی قدیم یادگاریں بھی یہاں کثرت سے ہیں۔ مسجدوں کی تو کچھ انتہا نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہیں۔ ان سب میں سے قدیم جامع عمرو بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید خلافت کی یادگار ہے۔ مشہد حسین ایک مسجد ہے جس کی نسبت مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس میں مدفون ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہاں کے عام لوگ اسی بنا پر مسجد کا نہایت احترام کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی اس کے لیے بڑا اہتمام ہے۔ شاندار، وسیع اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس پر تکلف اور ساز و سامان اور بھی اس کی رونق بڑھا دی ہے۔ تمام مسجد میں ترکی قالین بچھا ہوا ہے اور غالباً بہت جلد بدلا جاتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا تو کہنگی اور فرسودگی کا مطلق اثر نہ تھا۔ سب سے زیادہ عجیب و غریب مسجد سلطان حسن کی مسجد ہے، جو قلعہ کے قریب ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں مسلسل 3 برس تک 20 لاکھ درہم روزانہ صرف ہوئے۔ سن 757 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 760 میں انجام کو پہنچی۔ اس کو مدرسہ سلطان حسن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے 4 طرف بڑے بڑے ایوان ہیں جن میں ائمہ اربعہ کے فقہ و حدیث کا درس دیتے ہیں۔ مورخ مقریزی نے لکھا ہے کہ تمام ممالک اسلام میں کوئی مذہبی عمارت اس کے مثل تعمیر نہیں ہوئی۔ اگرچہ میں اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ دنیا کی کوئی مسجد اس قدر بلند اور مرتفع نہیں ہے، اور افسوس ہے کہ ایسی عجیب و غریب یادگار بالکل ویران ہو رہی ہے۔ رات کو اس میں چراغ تک نہیں جلتا اور دروازے ہر وقت بند رہتے ہیں۔ دروازہ کھلوا کر اندر آ گیا تو ہر طرف وحشت برستی تھی۔ اسلامی سلطنت میں ایسی عظیم الشان مسجد کی یہ بے قدری نہایت قابل تعجب ہے۔ مزارات اور مشاہد بھی کثرت سے ہیں۔ ان مصارف کے لیے بہت سے اوقاف ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے بڑی شان و شوکت کے ہیں۔ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی اور مزارات کی زیارت کا بھی ارادہ تھا، لیکن وہاں پہنچ کر جو حالت دیکھی اس سے طبیعت کو وحشت ہوئی اور متاسف ہو کر واپس آیا۔ مصر والوں نے ہفتہ کے خاص دن قرار دے رکھے ہیں، جن میں ان کے اعتقاد کے موافق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی روحیں بالائے عالم سے اپنے مزارات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ان خاص دنوں کو حضرات کہتے ہیں، اور جس کے حضرات کا جو دن ہوتا ہے اس دن اس کے مزار پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، کثرت سے لوگ زیارت کو آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 58۔ قدیم زمانے کے مدرسے بھی موجود ہیں، لیکن ویران ہوتے جاتے ہیں، اور راہ چلتے چلتے اتفاق سے ایک مدرسہ میں میرا گزر ہوا۔ اگرچہ وہ محض ایک معمولی مدرسہ تھا، لیکن عمارت خوش نما اور بہت اونچی تھی۔ چاروں طرف طالب علموں کے رہنے کے کمرے، بیچ میں صحن میں 2-1 کیاریاں اور کھجور کے چند درخت ہیں۔ غرض اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ چھوٹے سے مدرسے کا ویران ہونے پر یہ حال ہے تو بڑے بڑے مدرسے
زیادہ پرشان موضوع اور خوبصورت رہے ہوں گے۔ قدیم یادگاریں اور قابل سیر مقامات۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ نمبر 1، مولانا شبلی کی تاریخ پیدائش اور وفات بتائیں۔ نمبر 2، مولانا شبلی نے جن جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان کے نام بتائیں۔ نمبر 3، کس سن میں حکومت برطانیہ کی طرف سے مولانا شبلی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا؟ نمبر 4، کس نے مولانا شبلی کو تمغہ مجیدی عطا کیا تھا؟ نمبر 5، کون سا شہر مصر کا دارالسلطنت ہے؟ نمبر 6، کس اعتبار سے کوئی بھی شہر قاہرہ کی ہمسری نہیں کر سکتا؟ نمبر 7، بقول مصنف کی کس شہر کی ایک ایک ٹھیکری قدامت کی تاریخ ہے؟ نمبر 4، اس قدیم مینار کا مصنف نے کیا نام بتایا ہے جو طوفان نوح علیہ السلام سے قبل موجود تھے؟ نمبر 4، جارینس نے کس چیز کا ذکر اپنی تصنیف میں کیا؟ نمبر 10، احرام کے قریب جو بت ہے لوگ اس کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ نمبر 11، مولانا شبلی نے اپنے سفر نامے میں مصر کے کن کن مشہور مقامات کا ذکر کیا ہے؟ نمبر 12، جس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید رکھا گیا تھا مصنف نے اس کا نام کیا بتایا ہے؟ نمبر 13، بقول مصنف عبداللطیف بغدادی نے کس چیز کو دنیا کی عجیب چیز قرار دیا ہے؟ نمبر 14، مصنف نے کس امام کے مقبرے کی زیارت کا ذکر کیا ہے؟ سوال نمبر 2، خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، احرام وہ مینار ہیں جو ڈیش سے پہلے موجود تھے۔ نمبر 2، سب سے بڑے احرام کی لمبائی ڈیش فٹ ہے۔ نمبر 3، احرام کے قریب ایک بہت بڑا بت ہے جس کو لوگ ڈیش کہتے ہیں۔ نمبر 4، وہ قید خانہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا اس کو ڈیش کہتے ہیں۔ 5، اعضاء کے مناسبت سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ پورا ڈیش 60-70 گز سے کم نہ ہوگا۔ نمبر 6، مسجد کے قریب وہ عجیب و غریب کنواں ہے جس کو عوام نے ڈیش مشہور کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 3، مصنف نے ابو الہول کے متعلق جو تفصیل بیان کی ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سوال نمبر 4، چاہے یوسف کے متعلق مصنف نے کیا بتایا ہے؟ نمبر 5، مصر کے قدیم لوگ لاشوں کو کس طرح محفوظ کیا کرتے تھے؟ نمبر 6، آپ نے اکثر سفر کیے ہوں گے، 2 پیراگراف میں اپنے کسی سفر کے تاثرات بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 60، مختار مسعود، ولادت 1918۔ مختار مسعود 1918 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ عطا اللہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اکنامکس کے پروفیسر تھے، لہٰذا ان کی تعلیم علی گڑھ کے علم پرور ماحول میں ہوئی۔ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا اور انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ پاکستان سول سروس سے وابستہ ہو گئے اور متعدد اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں زرعی ترقیاتی بینک اور آر سی ڈی سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی شامل ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے دوران میں آپ وہیں مقیم رہے اور اس انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جسے لوح ایام نامی کتاب میں محفوظ کر دیا۔ مختار مسعود کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ عمیق ہے۔ وہ ایک سچے پاکستانی کے روپ میں اپنی تحریروں میں جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ انہیں دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر آتا ہے۔ وہ بات سے بات پیدا کرنا اور معمولی کو غیر معمولی بنانے کا فن بھی جانتے ہیں۔ الفاظ کے استعمال میں وہ اتنی کفایت سے کام لیتے ہیں کہ مشہور مزاح نگار ضمیر جعفری کو یہاں تک کہنا پڑا، مختار مسعود کی نثر میں حسن تخیل، نکتہ سنجی، معنی افرینی اور مضر و کنایہ کی خصوصیات موجود ہیں، اور یہ تمام اوصاف شاعری کے ہیں، لہذا ہم ان کی نثر کو شاعرانہ کہہ سکتے ہیں۔ فکر و نظر کی وسعت اور گہرائی اس پر مستزاد ہے، جس نے مختار مسعود کو ان کی زندگی ہی میں زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ ان کے اسلوب میں بلا کی دلکشی ہے، انداز بیاں منفرد ہے، عبارت نہایت با محاورہ اور رواں ہے۔ مختار مسعود کی ایک اور ادا یہ بھی ہے کہ وہ شاہراہ پر چلتے چلتے اچانک کسی بگڑی گلی میں جا نکلتے ہیں، تاہم نفس مضموع پر ان کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کی گمشدگی کا احساس نہیں ہوتا۔
اسے نفسیات کی اصطلاح میں فعلان شعور یا شعور کی روح کا نام دیا گیا ہے۔ ان کا بہترین اظہار ان کی کتاب آواز دوست میں ہوتا ہے، جو اردو ادب کی ایک لافانی کتاب ہے۔ آواز دوست کے علاوہ ان کی کتابوں میں لوح ایام اور سفر نصیب بھی شامل ہیں۔ نیو یارک کا عالمی میلہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی بڑائی میں مردم شماری کے علاوہ اور بہت سی باتوں کو دخل ہے۔ لوگ بے حد مصروف ہیں، فراغت صرف آزادی کے مجسمے کو حاصل ہے۔ عمارتیں بہت اونچی ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے ناموزوں خودکشی کے لیے شایان شان گلیاں سر عام غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ البتہ وال سٹریٹ کے دن کے وقت خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سڑکیں ہیں جن پر ٹریفک روک کر عمر رواں کو پہلے گزرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سرنگیں ہیں جو یہاں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں نقب لگاتی ہیں۔ تجارت اس شہر کا پیشہ ہے۔ یہاں ہر شے قیمت یا کرائے پر مل جاتی ہے، بالخصوص حال اور مستقبل۔ البتہ ماضی کا اس شہر کے گودام میں توڑا ہے۔ باشندے یہاں کے خود پسند ہیں۔ شہر کی خاکروبی کا خرچ بادشاہوں کی آمدنی سے زیادہ ہے، سو یہاں کے باشندوں پر خاک کسی کا روب ہوگا، وہ کسی کی بھی نہیں سنتے، خواہ وہ معاشرہ ہو یا قانون۔ شہر کیا ہے، اسے ملک کہنا چاہیے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک نوع کی دنیا ہے۔ نیو یارک کا شہر بساتے ہوئے ہر ممکن تدبیر سے کام لیا گیا کہ سبزوں کو پاؤں پھیلانے کی جگہ اور درخت کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ کئی مربع میل کے جس سطح پر شہر واقع ہے، پہلے اس پر کنکریٹ کا فرش بچھایا گیا اور جب وہ خشک ہوا تو اس پر تارکول کا لیپ کر دیا۔ سبزہ اب پاؤں رکھے تو کہاں رکھے؟ پھر شہر کے نیچے ان گنت چھوٹی بڑی نالیاں کھود ڈالیں، کچھ تازہ پانی کی شریانیں، کچھ نکاسی کی وردییں۔ جو نالیاں ذرا بڑی بن گئیں، ان میں زمین دوز ریلیں دوڑا دیں۔ ایسی کھوکھلی کوکھ میں درخت جڑ پکڑے تو کیوں کر پکڑے؟ درخت دشمنی میں اسی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ لوہے اور شیشے کے سربلفت ڈھانچے پہلو بہ پہلو بنا دیے، تاکہ زمین سے 60-70 منزل بلند سطح پر رہنے والوں کو کھڑکی سے اگر بفرض محال درخت نظر آ بھی جائے تو وہ قابل توجہ نظر نہ آئے۔ شہر بسانے والے بڑے دور اندیش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس شہر کے لوگوں کی پوری توجہ اور ساری توانائیاں دولت پیدا کرنے میں صرف ہوں، اور کوئی چیز بھی اس مقصد کی راہ میں حائل نہ ہو۔ سبزے اور درخت کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ اگر انہیں پھولنے پھلنے کا موقع ملا تو لوگ کام کاج چھوڑ کر صرف غزلیں کہنے پر کمر باندھ لیں گے۔ اس پس منظر میں جب نیو یارک عالمی میلے کے میدان میں ایک قدم آور گھنے چتنار درخت کے گرد تماشائیوں کا ہجوم دیکھا تو مسافر کو تعجب نہ ہوا۔ یہ عجیب درخت ہے، نہ ہریالی نہ چھاؤں، نہ وہ سبز پتے جنہیں ہر ورقے دفتر معنی زردگان، کہیں اور نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں جس کے نیچے بیٹھ کر غریب الوطنی کی دھوپ سے پناہ لیں، نہ یہ کیلیفورنیا کے مہانگنی کے اس چوڑے درخت کی طرح ہے جس کے تنے میں سے سرمک آر پار نکل جاتی ہے، اور نہ یہ کینیا کے ان قد آور درختوں میں سے ہے جس کے شانوں پر آشیانوں کی طرح شکاری سیاحوں کے لیے ہوٹل کے رہائشی کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو اصلی درخت لگتا ہی نہیں، گویا اس کا تنا زمین سے اگنے کے بجائے اس میں گاڑا گیا ہے، شاخیں پھوٹنے کے بجائے جوڑی گئی ہیں، پتے نکلنے کے بجائے ٹانکے گئے ہیں، اور یہ بات سچ ہے، اسے کارگاہ میں نقشہ کی مدد سے تیار کیا گیا اور پیش ساختہ ٹکڑوں کو یہاں نمائش میں لا کر باہم جوڑ دیا ہے۔ اس میں عام درختوں کا حسن بے پرواہ نہیں، اس کی شکل اقلید سی ہے، یہ سراسر مصنوعی لگتا ہے، اس کے باوجود یہاں ٹھک کے ٹھک لگے ہیں۔ ایک خلقنت ہے کہ اس درخت کو دیکھنے کے لیے عمدی آ رہی ہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہے، للچاتی نظروں سے دیکھتی ہے، حیرت اور حسرت سے دیکھتی ہے، منہ سے بے اختیار ہائے کاش کے ہم معنی انگریز الفاظ یا لغوات میں نہ ملنے والی امریکی آوازیں نکل جاتی ہیں۔ بعض تماشائیوں کی آنکھوں میں اتنا تقدس ہے جیسے زیارت کے لیے آئے ہوں۔ یہ درخت عالمی میلہ میں
ایک مشہور مالی ادارے کی طرف سے نصب کیا گیا ہے۔ یہ دولت کا درخت ہے۔ اس پر پتوں کی جگہ کرنسی نوٹ لگے ہوئے ہیں جن کی مالیت 1 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ اس کا نام $1 بلین درخت ہے۔ ہوا کا جھونکا آیا۔ اصلی درخت ہوتا تو سبز پتوں کی سرسراہٹ سے وہ سریلی لے نکلتی جو بہتے پانی کی گنگناہٹ سے ملتی جلتی ہے، جسے سن کر اعصاب کو سکون ملتا ہے، مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ نکلا۔ $1 ملین درخت کے مصنوعی کاغذی پتوں سے درشت اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگی، جیسے بھوت پریت آدھی رات کو مرگھٹ میں ادھ چلی ہڈیوں سے کھتکھل کھیل رہے ہوں۔ اس درخت سے آخر اور کون سی آواز پیدا ہو سکتی ہے جس کی آبیاری خون اور پسینے سے ہوتی ہے اور ہڈیوں بلکہ زندگیوں سے اس کے لیے کھاد کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسافر کی رائے ہے جس سے دوسرے تماشائیوں کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ کچھ تماشائی ایسے بھی ہیں جنہیں $1 ملین درخت دیکھ کر چپ لگ گئی ہے۔ اتنی دولت دیکھ کر ان کے دل پر آیا چل گیا، اور کتنے ہی تماشائی دل ہی دل میں اس درخت کو آری سے کاٹ کر اپنے ہمراہ گھر لے گئے۔ یہ درخت پھر بھی 1.5 سال تک ہرا بھرا رہا۔ دراصل نمائش گرمیوں کے 6 ماہ کھلی رہنے کے بعد سردیوں میں بند ہو گئی اور اگلی گرمیوں میں دوسری اور آخری بار کھلی۔ مسافر نے اسے پچھلے سال بھی دیکھا تھا اور اس سال آج پھر وہ اس $1 ملین درخت کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا کہ موسم خزاں میں جب اس درخت کے پتے جھڑے اور نیچے گرے تو انہیں کون کون سمیٹ کر لے گیا؟ جواب ملا، دولت کا درخت سدا بہار ہے۔ پت جھڑ میں اس کے پتے شاخوں سے جدا نہیں ہوتے، بس دعوی دار اور حصے دار بلندیوں سے زمین پر منہ کے بل گرتے رہتے ہیں۔ خزاں دولت پر نہیں دولت مند پر آتی ہے۔ مسافر کو اردن کا سفر یاد آیا۔ وہ بیت المقدس کے ہوائی اڈے کی مختصر پٹی جو کھٹی پٹی پہاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، وہاں سے ایک رہبر ساتھ لایا اور شہر کی سڑک پر روانہ ہوئے۔ دور سے وہ دیوار نظر آئی جس نے شہر کو عرب اور اسرائیلی حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، وہ گنبد خضرا اور مسجد اقصیٰ، وہ ان کے آس پاس تاریخی چپا چپا، وہ تنگ اور پتھریلی گلیوں میں کھیلتے ہوئے عرب بچے جن کی پوری نسل کی قسمت میں بے آرامی اور خون چکانی لکھی ہے۔ نیو یارک کی عالمی نمائش میں ملکوں کے پولین لگے ہوئے ہیں، ریاستوں اور تجارتی کمپنیوں کے پولین اور ان کے علاوہ ہیں۔ ہر ایک دامن دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کھینچتان میں تماشائی کا دامن تار تار ہے۔ اس کے چہرے پر کیا دیکھے اور کیا چھوڑے کی کشمکش نے اپنا پولین سجا لیا ہے۔ نمائش میں جگہ جگہ تماشائیوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اس بحث میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں جمہوریت کا دورہ ہے، جدھر ووٹ زیادہ پڑے اگر وہ ادھر کا رخ کرتا ہے، کہیں پادریت اپنا رنگ جماتی ہے، خاندان کا سربراہ غصے میں آ کے چل دیتا ہے، اہل و عیال چاروں نہ چار اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ نمائش کو شروع ہوئے کوئی 1 مہینہ گزرا ہوگا، مگر 10-12 پولین ایسے ہیں کہ اس کی شہرت دور تک اور ان کے دروازے پر منتظر تماشائیوں کی قطاریں دور دور تک پہنچ چکی ہیں۔ مسافر ایک دوہری اور پیچیدہ قطار میں کھڑا ہو گیا۔ قطار کی اسی رسی کے بل نکلنے میں 2 گھنٹے لگے اور مسافر عمارت کے اندر ایک وسیع انتظار گاہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں انتظار کی تکلیف کو دور کرنے کا کام موٹر کے پرزوں سے لیا جا رہا ہے جو ایک اسٹیج پر آرکسٹرا کے سازوں کی طرح علیحدہ علیحدہ سجے ہوئے ہیں۔ ساز زندہ کوئی بھی نہیں اور ساز خود بخود بج رہے ہیں۔ ہر پرزہ اپنی جگہ حرکت میں ہے اور ہر ایک پرزہ سے کسی ساز کی آواز آ رہی ہے۔ تماشائیوں کی قطار حرکت میں ہے اور مسافر صرف اتنا دیکھ سکا کہ دیکھتے ہیں دھوکہ بازی گر کھلا۔ قطار کو ایک خودکار زینہ لے اڑا اور زینے کو ایک تاریک سرنگ نکل گئی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تماشائی خود تماشا بن گئے ہیں۔ یکا آواز آئی، میں فلاں بن فلاں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد موصوف نے بتایا کہ ان کے جد الخاندان میں کس طرح تاریکی میں اجالا کیا ہے۔ اس تعارف کے دوران گاہ بگاہ زینہ روشن تاکوچوں کے پاس سے گزرتا رہا جس میں اہل خاندان اور ان کی مصنوعات کی رنگین تصویریں جڑی ہوئی ہیں۔ موصوف نے مسافر کو خداحافظ کہا اور زینہ ایک بلندی پر جا نکلا جہاں اس کمپنی کی
موٹریں ایک پٹری پر چل رہی ہیں۔ مسافر نے ایک موٹر کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گیا۔ نصف گھنٹے سے موٹر پرسرار اور پرہیج گاہ روشن اور گاہ تاریک راہوں پر چل رہی ہے۔ نہ جانے کل کتنی منزلیں ہیں اور کتنے پیچ و خم۔ بالآخر یہ سیر ختم ہوئی۔ حیرت کا غلبہ ہے، لہٰذا یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کل کتنے غرفے آئے جن میں سجے ہوئے نمونے اور قالب انسان کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہانی غاروں میں رہنے والے آدمی سے شروع ہوئی اور کاروں میں پر چلنے والے آدمی پر ختم ہوئی۔ کہانی سنانے بلکہ دکھانے کا انداز یہ تھا جیسے تماشائی الٹے پاؤں چل رہا ہو اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہو۔ انسان کا جہاں بس چلتا ہے وہ ایک دنیا بسا لیتا ہے۔ یہ عالمی نمائش بھی تو ایک طرح کی دنیا ہے۔ ہر ملک کا پھولین اور ہر ملک کا تماشائی یہاں موجود ہے۔ ہر طرح کی سواری یہاں دستیاب ہے۔ پٹری پر چلنے والی، بیٹری سے چلنے والی اور تار پر کنڈے سے لٹکنے۔ صفحہ نمبر 64 والی ہر سواری کے اسٹیشن پر مسافروں کا جوڑا بھاٹا نظر آتا ہے۔ ایک ریلا آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے۔ اس ریلے میں ہجوم ایک شخصیت ہے اور بھیڑ ایک چہرہ۔ فرد کی کوئی حیثیت ہے نہ شناخت۔ میڈم توساؤ کی مومی مورتوں کی نمائش میں کئی بت زندہ آدمیوں سے زیادہ جاندار نظر آتے ہیں۔ لندن کی اس تفریح گاہ کی نقل اتارنے کی کوشش کئی بڑے شہروں میں کی گئی مگر سبھی ناکام رہے۔ عالمی نمائش کی اور ہی بات ہے۔ یہاں ایک پولین میں صرف ایک مومی بت رکھا ہوا ہے مگر اس کے درشن کے لیے ہر وقت ٹھک لگا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ہال ہے جس میں تماشائی بیٹھ جاتے ہیں تو اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ ہلکی سی روشنی اسٹیج کے بلدار سرخ سے مخملی پردے پر پڑتی ہے اور لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے یہ تماشا صحیح مگر اس کے باوجود ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کا احترام آپ پر لازم ہے۔ پردہ آہستہ آہستہ چاک ہوتا ہے اور سمٹتا سکڑتا تہ بتہ اپنے آپ سے بغل گیر ہوتا بغلی ستونوں کی آڑ میں چھپ جاتا ہے۔ پس منظر میں امریکی کانگریس کی عمارت کا لمبوترا اور بے شمار دریچوں اور درشندوانوں والا گنبد بنا ہوا ہے۔ اسٹیج کے وسط میں ایک سنہری آرائشی کندہ کرسی رکھی ہوئی ہے۔ کرسی پر ابراہم لنکن بت بنا بیٹھا ہے۔ مسافر دن بھر سے تماشا گاہ میں گھوم رہا ہے۔ ایک تماشے سے نکلتا ہے اور دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے جیسے وہ ہنڈوالے میں بیٹھا ہو۔ جھولا لمحہ بھر کے لیے تیزی سے نیچے آتا ہے اور دوسرے لمحے اسی تیزی سے ہوا میں بلند ہو جاتا ہے۔ زمین پر اترنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نمائش کے بیچوں بیچ سوئٹزرلینڈ کا پہاڑ میڑھارن کھڑا ہے۔ دو کوہ پیما اس پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسافر کا جی ان کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھکڑ پر اٹکا ہوا ہے مگر وہ خود دامن کوہ میں ایک قطار میں کھڑا ہے۔ یہ قطار اس رولر کوسٹر کے لیے ہے جو اس پہاڑ کے ارد گرد اور اس کے اندر بنی ہوئی سرنگوں میں دوڑتا پھرتا ہے۔ اس کی باری آئی اور وہ رولر کوسٹر کی بچہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار مانچسٹر میں اس اندیشہ ناک تفریحی تجربے سے دوچار ہوا۔ آنتیں ہلا دینے والے جھٹکے، کمر میں بل ڈال دینے والے اچانک موڑ، خوف زدہ کرنے والی چڑھائی، تیز ہوا میں پلکیں جھپکا دینے والی رفتار اور آئندہ کبھی رولر کوسٹر پر نہ چڑھنے کا تہیہ اسے خوب یاد ہے مگر وہ عہد شکنی پر تلا ہوا ہے۔ موج ہوائے سیر ہے جو مسافر کو بہائے لیے جا رہی ہے۔ یہ موج اسے ایک کشتی میں بٹھا کر اندھیری سرنگوں اور سمندری غاروں سے ہوتی ہوئی بحر کاریب کے قزاقوں کے ڈیرے پر لے گئی۔ بحری لٹیرا لوٹے ہوئے خزانے کی نمائش اور غلاموں کی نیلامی میں مصروف ہے۔ محکوم شور و فریاد کر رہے ہیں۔ لال آنکھوں، خوفناک مونچھوں، بڑی زلفوں، چوڑے ہیٹ اور فل بوٹ والے ڈاکو سکندر اعظم سے کہہ رہا ہے کہ ہم قزاق ہیں دونوں تو میدانی میں دریائی۔ مسافر اس دریائی تماشے کے بعد ایک میدانی تماشا دیکھنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوا بھوت نے دروازہ مقفل کر دیا۔ اس کے بعد کمرے کی چاروں دیواریں مسافر کی طرف بڑھنے لگیں۔
بھوت کہہ کے لگا رہا ہے یہ گھر آصف زدہ ہے، اس میں 999 بھوت رہتے ہیں، ہر بھوت تماشائیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، مسافر بمشکل پیچھا چھڑا کر اس جناتی گھر سے باہر نکلا ہے۔ ڈزنی لینڈ ایک جناتی تماشا گاہ لگتی ہے، وقت بھی ایک رنگا رنگ ملکہ ہے، صبح سے اس کی سواری مسافر کی نظروں کے سامنے ہے۔ سویرے وہ اس سیرگاہ میں داخل ہوا تو پھولوں سے لدی پھندی گنجان کیاریاں یوں نظر آئیں جیسے کسی نے دھنگ رنگ دھاگوں سے زمین پر بیل بوٹے گاڑے ہوں۔ اب وہ رخصت ہو رہا ہے تو شام پڑ چکی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دنیا خاک سے نہیں بلکہ رنگین روشنیوں سے بنی ہو۔ سفر نصیب۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، مختار مسعود کی سب سے زیادہ مشہور کتاب کا نام ہے سفر نصیب، آواز دوست، چاند اور گدھا۔ 2، کتاب میں شامل اقتباس مختار مسعود کی کتاب سے لیا گیا ہے، سفر نصیب، آواز دوست، لوح ایام۔ 3، بقول مصنف تجارت کس شہر کا پیشہ ہے؟ برطانیہ، فرانس، نیو یارک۔ 4، نیو یارک کا شہر بساتے وقت کس بات کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے؟ عمارتیں بہت اونچی نہ ہو، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، سبزے کو پاؤں پھیلانے کی جگہ نہ ملے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں کا مفہوم واضح کریں۔ 1، عمارتیں بہت اونچی ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے ناموزوں، خودکشی کے لیے شایان شان۔ 2، سڑکیں ہیں جن پر ٹریفک روک کر عمر رواں کو پہلے گزرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ 3، یہ عجیب درخت ہے، نہ ہریالی نہ چھاؤں، نہ وہ سبز پتے جنہیں ہر ورکے مانی گردگار کہیں۔ 4، مصنوعی کاغذی پتوں سے درشت اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگی جیسے بھوت پریت آدھی رات کو مرکھٹ میں اد جلی ہڈیوں سے کھٹکلا کھیل رہے ہوں۔ سوال نمبر 3، مصنف نے نیو یارک شہر کے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 4، مصنف نے ملین ڈالر درخت کے متعلق جو تفصیل بیان کی ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 5، مصنف نے نیو یارک شہر کے متعلق تفصیل تحریر کی ہے، آپ اسے انداز میں اپنے شہر کے متعلق 2 پیراگراف تحریر کریں۔